بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سبق نمبر 5 یعنی علاقائی کھیل کا تیسرا حصہ ہے، جس میں آج ہم سبق پڑھیں گے۔ سبق سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ روزمرہ اردو بول چال میں حصہ لے سکے، اپنی پسند ناپسند اور دلچسپیوں سے متعلق بات چیت میں حصہ لے سکے اور دوسروں کی پسند ناپسند پر رائے دے سکے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہمیں کون سے علاقائی کھیل بتائے جا رہے ہیں۔ آنکھ مچولی دیہاتی بچوں کا پسندیدہ کھیل ہے۔ اس کھیل کو لکن مٹی اور چھپن چھپائی بھی کہتے ہیں، یعنی چھپ جانا۔ اس کھیل کا آغاز ٹاس سے ہوتا ہے، یعنی آغاز کا مطلب ہے یہ کھیل شروع ٹاس سے ہوتا ہے۔ ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، باقی بچے ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں۔ پھر ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں کھول کر سب ساتھیوں کو تلاش کرتا ہے۔ ساتھیوں کا مطلب ہے دوست جو اس کے ساتھ کھیل میں شریک ہیں۔ جو سب سے پہلے پکڑا جائے وہ ہار جاتا ہے اور پھر اسے باری دینی پڑتی ہے، یعنی پھر اس کی آنکھیں باندھ دی جاتی ہیں اور وہ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس طرح پہلے والے ساتھی نے اور پہلے والے بچے نے سب کو تلاش کیا، اب یہ باقی سب بچوں کو تلاش کرتا ہے۔ گلی ڈنڈا دیہاتی لڑکوں کا پسندیدہ کھیل ہے۔ دیہاتی کا مطلب ہے دیہات میں رہنے والے، یعنی گاؤں میں رہنے والے۔ اسے کم از کم 2 لڑکے کھیلتے ہیں۔ اصولی طور پر یہ کھیل 2 ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے۔ زمین پر ایک چھوٹی سی نالی بنائی جاتی ہے جس پر گلی کو رکھ کر ڈنڈے کی مدد سے اچھالا جاتا ہے۔ مخالف ٹیم کا کھلاڑی اگر گلی کو زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لے تو گلی کو اچھالنے والے کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسرا کھلاڑی آ جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ نے سیکھا، اس اقتباس میں ہم نے 2 کھیلوں کے بارے میں سیکھا۔ پہلا کھیل ہے آنکھ مچولی اور دوسرا ہے گلی ڈنڈا۔ اب اگلا اور آخری کھیل کون سا ہے؟ وہ ہماری بچیوں کے بارے میں ہے اور اسے کہتے ہیں ککلی۔ کیا بولتے ہیں؟ ککلی۔ ککلی پنجاب کے دیہاتوں میں بے حد مقبول کھیل ہے۔ یہ کھیل صرف بچیاں کھیلتی ہیں۔ مقبول مطلب مشہور ہے اور ہر ایک جانتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں یعنی لڑکیاں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اور پاؤں سے پاؤں ملا کر دائرے میں گھومتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ گاتی ہیں، ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی۔ یہ کھیل مختلف صوبوں کی ثقافتی زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں، یعنی جو علاقائی کھیل ہم نے ابھی پڑھے اور سیکھے، یہ دراصل ثقافتی زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں، یعنی یہ کھیل اس علاقے کی ثقافت کو بتاتے ہیں۔ آج بھی یہ کھیل مقبول یعنی معروف اور مشہور ہیں۔ ان کھیلوں کے ساتھ ہمارے بچوں کی معصومیت جھلکتی ہے، یعنی معصومیت نظر آتی ہے۔ اب سبق کے الفاظ اور معنی کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بنیادی، جس کا معنی ہے اولین یعنی پہلا۔ دوسرا لفظ ہے تحمل، جس کا معنی ہے برداشت۔
लुत्फ, ये लफ्ज क्या है? लुत्फ यानी मजा। मकबूल, इसका माना है मशहूर। दारो मदार यानी इन्हिसार। नुमायां, इसका मतलब है वाज़ेह, जो बिल्कुल सामने नजर आए। मखसूस का मतलब है खास। और आखिरी लफ्ज तर्जुमानी का माना है वजाहत। अब आपके सामने सबक से मुताल्लिक कुछ आसान से सवालात हैं और हर सवाल के सामने 4 जवाबात लिखे गए हैं। इन 4 में से जो दुरुस्त सवाल है हमने उसको मुंतखब करना है। चलते हैं और सवालात को देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? जिस्मानी सेहत का दारोमदार वर्जिश के अलावा किस पर है? यानी वर्जिश के अलावा हम जिस्मानी सेहत किस तरह हासिल कर सकते हैं? आया इसका इन्हिसार ग़ज़ाओं पर है, खेल कूद पर, तालीम पर या काम पर? तो यकीनन इसका दारोमदार खेल कूद पर है। हमारा दूसरा सवाल है, खेल कूद की वजह से इंसान का जिस्म हो जाता है कमजोर, मजबूत, नहीफ या खोखला? जी हां, इंसान का जिस्म मजबूत हो जाता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया। तीसरा सवाल क्या है? पाकिस्तान का कौमी खेल है, ये तो आप सबको मालूम है, हॉकी। शाबाश। चौथा सवाल क्या है? गिलगित और शुमाली इलाकों में कौन सा खेल बेहद मकबूल है? पोलो, क्रिकेट, रस्साकशी या फुटबॉल? हमने उन तस्वीरों में देखा था जिसमें पोलो की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि पोलो का खेल गिलगित में और शुमाली इलाकों में निहायत मकबूल है। और हमारा आज का आखिरी सवाल क्या है? देहाती बच्चों का पसंदीदा खेल है पोलो, कुश्ती, गिल्ली डंडा या आंख मचोली? कौन सा है? जी हां, गिल्ली डंडा, जो कि बच्चे शौक से खेलते हैं। तो आपने इसी तरह ये सवाल अपनी किताब में हल करना है, लेकिन आपने हल करते हुए इस वीडियो से मदद नहीं लेनी, बल्कि आपने सबक को पढ़ना है और सबक के बाद आपने ये सवालात हल करने हैं। और आपके घर का काम कौन सा है? आपके सामने सवालात दिए गए हैं आपकी किताब में, आपने इनके मुख्तसर जवाब लिखने हैं। पहला सवाल क्या है? पाकिस्तान के चंद इलाकाई खेलों के नाम लिखें। ये तो बहुत आसान है। और दूसरा, खेलों के कोई से 3 फायदे लिखें। खेलों के बहुत से फायदे भी हैं, इससे क्या हासिल होता है, जिस्म पर क्या असरात होते हैं और आपकी शख्सियत पर कौन कौन से अच्छे असरात होते हैं। आप कौन से 3 फायदे लिख लेंगे। सवाल नंबर 3 है, आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों पसंद है? तो बच्चों, जो खेल आपको पसंद है, वो चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है या पोलो है या वॉलीबॉल है या गिल्ली डंडा है, या जो भी खेल आपको पसंद है, आपने उसका नाम लिखना है और यह भी लिखना है कि आपको वो खेल क्यों पसंद है। और आखिरी सवाल, पाकिस्तान के चंद ऐसे खेलों के नाम लिखें जो पूरे मुल्क में खेले जाते हैं। यानी वो इलाकाई खेल नहीं होने चाहिए, बल्कि वो पाकिस्तान में पूरे मुल्क में ऐसे खेल होने चाहिए जो पूरे मुल्क में खेले जाते हैं। और अगला सवाल, ये तो बहुत आसान है। सवाल नंबर 6, दरज़ैल मुस्बत जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करें। मुस्बत जुमले किसे कहते हैं? जिनमें किसी चीज को बताया जाता है और किसी चीज का होना जाहिर किया जाता है, यानी किसी चीज को साबित किया जाता है। और मनफी जुमले किसे कहते हैं? जिसमें किसी चीज की नफी या इनकार किया जाता है और किसी चीज का ना होना बताया जाता है। तो आपके सामने ये 5 जुमले लिखे गए हैं और ये 5 जुमले कौन से हैं? मुस्बत जुमले हैं।
آپ نے ان مثبت جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ اور وہ کیسے؟ مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے مجھے آم بہت پسند ہے۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ جی یہ ہے مثبت جملہ۔ اب ہم نے اس مثبت جملے کو تبدیل کرنا ہے منفی جملے میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں مجھے آم پسند نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ منفی جملہ۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ آپ کے پاس قلم ہے۔ یہ بھی مثبت جملہ ہے۔ ہم کہیں گے آپ کے پاس قلم نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ منفی جملہ۔ آپ کا مکان بن گیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا مکان نہیں بنا۔ آپ کا مکان نہیں بنا، تو یہ منفی جملہ ہو جائے گا۔ اسی طرح مجھے پیاس لگ رہی ہے ایک مثبت جملہ ہے، اس کو اگر ہم منفی جملے میں تبدیل کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مجھے پیاس نہیں لگ رہی، نہیں لگ رہی، اور ہے کو کاٹ دیں گے۔ اور آخری میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میرے سر میں درد نہیں ہو رہا۔ تو یہ تمام جملے جو مثبت تھے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ان کو منفی میں تبدیل کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے سوال نمبر 6 کو بھی اپنی کتاب میں حل کرنا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے ورک بک کی طرف۔ آپ نے یہ سوالات جو کہ جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کرنے کے متعلق ہے، آپ نے اپنی ورک بک میں جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو کتاب میں کر کے بتایا اسی انداز سے آپ نے ان تمام مثبت جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کر دینا ہے۔ اور آپ کے گھر کا کام جو سمر پیک سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ میرا پسندیدہ کھیل پر 5 جملے تحریر کریں۔ اس کھیل میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ دی گئی جگہ پر بنائیں اور رنگ بھریں۔ یعنی آپ نے میرا پسندیدہ کھیل، جو بھی کھیل آپ کو پسند ہے اس پر آپ نے 5 جملے تحریر کرنے ہیں، اور اس کھیل میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ آپ نے جو آپ کے سمر پیک میں جگہ دی گئی ہے وہاں پر آپ نے وہ ڈرائنگ کرنی ہے اور ان میں رنگ بھی بھرنا ہے تاکہ وہ بہت خوبصورت نظر آئے۔ تو آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کھیلوں میں دلچسپی لیں گے اور آپ کھیل شوق سے کھیلیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔